أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے مصطفیٰ کا ہمسر میرے مصطفیٰ کے جیسا ہمارے نبی کے جیسا. اشعار پر دھیان دینا، یہی سے اپنی بات میں شروع کر رہا ہوں. اور اگر آپ ان اشعار میں ایک لفظ آئے گا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، یعنی میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا، زور سے بولو، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، تو یہاں پر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. پہلے شعر سن لے پورا، پھر اس کے بعد میں آواز سے آواز ملانا. اور اگر عاشق ہیں، گانے میں شرم نہیں آتی، چغلیاں کرنے میں شرم نہیں آتی ہے نا، پاگل چالے کرنے میں شرم نہیں آتی، کیوں پھینکنے میں شرم نہیں آتی، جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی، تو نعت پڑھنے میں کیا شرم ہے؟ آپ سب صحیح بات ہے. تو سچے عاشق ہیں میرے ساتھ، آپ پڑھیں گے، پہلے شعر سن لے، پھر اس کے بعد میری آواز میں آواز ملانا ہے نا. قائم آواز میں کسی شاعر نے کہا نا تجھ سے ملتی جلتی میں آواز کہاں سے لاؤں گا، تجھ سے ملتی جلتی میں آواز کہاں سے لاؤں گا،
تاج محل بن جائے اگر ممتاز کہاں سے لاؤں گا. تو ملتی جلتی آواز مت لاؤ، مگر آواز میں آواز ملانا ضرور، بڑا مزہ آئے گا. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. زور سے مولانا. نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جسم اطہر، کوئی ایسا جسم اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. اور اخیر شعر دیکھیں، سیرت النبی کا جلسہ ہے، اس لیے میں نعت کے اشعار سے بات شروع کر رہا ہوں. اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. شاعر کہتے ہیں، اچھا شاعر بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، یہ جن کے اشعار میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حضرت مولانا طفیل احمد مدنی کے اشعار ہے، جو ہندوستان کے اور پڑوسی ملک کے بڑے عالموں میں سے گزرے ہیں، ہے نا. تو دیکھیں اگلا شعر، وہ کہتے ہیں مولانا طفیل صاحب، در مصطفیٰ سے ہم کو، یعنی مصطفیٰ کے در سے، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، کہیں اور سے میسر، کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ قرآن مبین اور بڑی تعداد میں نوجوان دوستوں، اور مجھے یقین ہے کہ مائک اتنا اچھا ہے کہ جو نہیں سننا چاہ رہا ہوگا اس کے بھی کانوں میں آواز، ارے بولو، جا رہی ہوگی. اور پھر بھائیوں بہنوں، نہیں بھائیوں بہنوں، بہنیں بھی ہیں، منا بھائی بتا رہے ہیں کہ بہنیں بھی ہیں. دیکھو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ بہت کچھ بلوائے گا. مجھے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون بالکل دل سے سننے کے لیے تیار ہے، ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بلوائے گا حافظ فیاض صاحب، کیونکہ یہ جلسہ ہے نا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. اور میں ہر سال یہ جہاں بھی سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے مفتی صاحب، تو میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں، وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا لاڈلا نبی وہ نہیں ہے
کہ جس کو صرف سال میں 5 دن ذکر کیا جائے، یا جس کو سال میں صرف 1 دن یاد کیا جائے. ہمارا نبی وہ ایسا نبی نہیں ہے. میں بالکل پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے نا، جیسا لیڈر، جیسا نیتا، جیسا رہبر، جیسا ٹیچر، جیسا معلم، جیسا استاد، ایک بہترین باپ، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین بھائی. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو امت کے سامنے رکھا ہے، تو ہم سینہ ٹھوک کر اور چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسا لیڈر نہیں ملا. جی ہاں، اس لیے میں نے شعر پڑھا نا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے، ارے بولو، نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر. بولو زور سے، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بہترین لیڈر، بہترین نیتا. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو نبی کو نیتا بھی بنا دیے کہ بھائی آپ نے نبی کو تو لیڈر بھی بنا دیے. ارے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بہترین نیتا، ہمارے نبی نے دنیا کو چلانے کا ڈھنگ سکھایا. اتنا بہترین نیتا اور ایسا نیتا کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو صحابہ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے انہیں کچھ علم نہیں تھا، وہ بکریوں کے چرانے والے تھے. لیکن ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے استاد، ایسے ٹیچر، ایسے لیڈر، ایسے نیتا کہ ہمارے نبی کے ساتھ رہ رہ کر صحابہ ایسے تیار ہوئے کہ پھر ایک ایک صحابی نے ایک ایک ملک سنبھالا. تو اب بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت کیسی رہی ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سے بہتر استاد کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بہترین لیڈر کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بہترین نیتا کوئی نہیں. جی ہاں، نیتا مانو اپنے نبی کو. تمہارے ذہن میں نیتا جو لفظ ہے نا، وہ تمہارے ذہن میں عجیب انداز میں لفظ نیتا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان چوروں کو دیکھ رہے ہو، نہیں سمجھا؟ تم ان بھگوڑوں کو دیکھ رہے ہو تو تم کو لگتا ہے کہ شاید نیتا اس کو کہتے ہیں. نہیں نہیں، ہمارا نبی نیتا، لیکن ہمارا نبی گھر چھوڑ کر کبھی نہیں گیا. نہیں سمجھا؟ ہمارا نبی بہترین نیتا. ہمارے نبی نے بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے سکھایا. ہمارا نبی بہترین باپ، بچوں کی تربیت کیسے کریں نبی نے سکھایا. اور بیٹیوں کا نکاح کیسے کریں نبی نے سکھایا. اور امت اپنے نکاح کیسے کرے سب نبی نے سکھایا. بلکہ میرا مشہور انداز ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لیڈر کسی قوم کو ایسا نہیں ملا جس نے پیشاب کرنے کا طریقہ اپنے سماج کو سکھایا. کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا. ہو گئے بہت بڑے بڑے چور ہوں گے، لیکن کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے. کسی بھی سماج کا لے لو آپ، مجھے ایک کسی نیتا کی زندگی کی کتاب لکھی ہوگی وہ پڑھ کر بتاؤ کہ مفتی صاحب یہ نیتا جی نے اپنے سماج کو پاجامہ پہننے کا طریقہ سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا، ٹوائلٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، بستر میں سونے کا طریقہ سکھایا، جوتا پہننے کا طریقہ سکھایا، سواری پر سوار ہونے کا طریقہ سکھایا. چیلنج ہے، دنیا کا کوئی نیتا اپنے سماج کو یہ نہیں بتاتا کیونکہ اس کو خود نہیں آتا. نہیں سمجھا؟ لیکن ہمارے نبی نے، دیکھو سیرت النبی کا جلسہ ہے منا بھائی، تو بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ ہمارے نبی نے واکنگ اسٹائل چلیں تو کیسے چلیں، ڈریس اسٹائل لباس پہنے تو کیسے پہنے، ہیئر اسٹائل بال بنائیں تو کیسے بنائیں، ایٹنگ اسٹائل کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں، سلیپنگ اسٹائل سوئیں تو کیسے سوئیں، بزنس اسٹائل
تجارت کریں تو کیسے کریں، ہے نا، لائف اسٹائل زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں، ہاؤس اسٹائل گھر میں رہیں تو کیسے رہیں۔ بہت اچھا انداز میں اللہ ذہن میں بات ڈال رہا ہے، حالانکہ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ذہن ایسا چلے گا، کیونکہ اب ہم تقریریں یاد کر کے نہیں آتے، جو اللہ بلواتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ گجرات والوں، یہ بیان میرا پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اور کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں وہ بیان پوری دنیا میں جاتا ہے، کیونکہ میں وائرل مفتی ہوں۔ کون سا مفتی ہوں؟ وائرل، جہاں گیا وائرل۔ تو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی سماج کو ایسا ٹیچر نہیں ملا جس نے جوتا پہننے کا اسٹائل بھی بتایا، جس نے پجامہ کرتا پہننے کا اسٹائل بتایا، لنگی پہننے کا اسٹائل بتایا، سونے کا اسٹائل بتایا۔ تو قربان جاؤ، اس لیے میں نے اشعار میں کہا کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، یعنی مولانا طفیل کہہ رہے کہ مصطفیٰ کے در سے، مصطفیٰ کے گھر سے، مصطفیٰ کی کلاس سے، نبی کے اس پیغام سے جو ہم کو ملا ہے کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کہ جو کچھ ہمیں نبی سے ملا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا نبی وہ تھوڑی ہے کہ جس کو سال میں ایک ہی بار یاد کیا جائے۔ ارے بولو، ہے نا، نور والا آیا ہے، بالکل آیا، لیکن کاہے کو آیا معلوم نہیں سمجھا۔ ارے نور والا آیا ہے، لیکن کس لیے آیا پتہ کرنا پڑے گا۔ کیا مانا؟ جاننا پڑے گا کس لیے آیا۔ ارے جب دنیا میں ظلم عام ہو گیا تھا، ظلم کو مٹانے کے لیے نور والا آیا۔ جب دنیا میں قتل عام ہو گیا تھا، اس قتل کو ختم کرنے کے لیے نور والا آیا۔ جب دنیا میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میری بہنوں سنو، میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی انسلٹ سمجھا جاتا تھا۔ حدیث میں ہے اور خود قرآن میں ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو جب تک کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ گار نہیں دیتا تھا، مار نہیں دیتا تھا، وہ پورے محلے میں کسی کو منہ نہیں دکھاتا تھا، کیونکہ بیٹی کا پیدا ہونا اس وقت انسلٹ تھا، بے عزتی تھی۔ میرا نبی بیٹیوں کو بچانے کے لیے آیا، میرا نبی عورتوں کو عزت دلانے کے لیے آیا۔ آج یہ عورتیں آج بے وقوف بن جاتی ہے، کوئی انہیں کہتا ہے کہ اسلام نے تمہیں قید کر دیا، تمہاری آزادی کو چھین لیا، اسلام نے تم کو پردے میں رکھ کر تمہارے حسن کو چھپا دیا، اور دیکھو اسلام کتنا ظلم کرتا ہے، عورت کو کتنا قید میں رکھتا ہے۔ ان پاگلوں کو بتاؤ، ان میری بہنوں کو بتاؤ کہ جنہوں نے آزادی کے نام پر تم کو باہر نکالا، انہوں نے تم کو مارکیٹ میں لا کر ذلیل کر دیا۔ جو عورتیں مارکیٹ میں آ گئی ذلیل ہو گئی، اور پھر ان لوگوں نے عورت کو اتنا سستا کر دیا کہ 1 روپیے کا پین اس کی بھی ایڈورٹائز کے لیے ٹی وی پر کس کو لا رہے ہیں لوگ؟ ارے بولو نا، عورت کو تو سستا کر دیے کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ اچھا چھوڑو، یہ تو چھوڑو، کمال کی بات ہے، ایک بات بتاؤ، سگریٹ عورت پیتی ہے کیا؟ بولو نا یار، سگریٹ کی ایڈ کے لیے کس کو لا رہے ہیں؟ ارے بولو، عورت کو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، عورت اپنا چہرہ بناتی ہے کیا؟ نہیں، یہ ہنسی کی بات نہیں، میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ کیسے عورتوں کو بیوقوف بنائے۔ بلیڈ کی ایڈ کے لیے جو مرد اپنے چہرے پر چلائے گا اور اپنا چہرہ بنائے گا، اپنی داڑھی کاٹے گا، ارے ان کمینوں نے اس بلیڈ کی ایڈ کے لیے بھی عورت کو لے کے آیا۔ یعنی آپ یہ سوچیں
کہ عورت کو انہوں نے کتنا ذلیل کر دیا. اور میرا نبی آیا تو میرے نبی نے کہا اس وقت عورتوں کو زندہ گال دیا جاتا تھا, بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرا نبی آیا اور میرے نبی نے کہا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے آتی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش آتی ہے. میرے نبی نے بیٹی کے مقام کو بڑھایا ہے نا. آج بھی پڑھا لکھا زمانہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھتا ہے, اس لیے بیٹی کے پیدا ہونے پہ جلیبی بڑھتی ہے, صحیح ہے نا, اور بیٹے کے پیدا ہونے پر پیڑے. کیوں؟ وہ پیڑے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا اور جلیبی بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا, ہے نا. میرے وہاں 2 جڑوا لڑکے ہوئے, فیاض صاحب مجھے 2 جڑوا لڑکے, حمید, میں نے کچھ ہی نہیں بانٹا. اور جس دن آخری میں ایک بیٹی ہوئی فاطمہ, میں نے پورے گاؤں کو کھانا کھلایا. میں نے بتایا کہ بیٹی کا پیدا ہونا خوشخبری ہے, جبکہ دنیا کے پڑھے لکھے جاہلوں نے عورت کی عزت کو کم کیا. اور میرے یارو, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کا ہر اسٹائل بتایا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے, بیوی کے ساتھ محبت کا انداز سکھایا, بیوی کو رفیق سفر بتایا, زندگی کا بہترین ساتھی بتایا. لوگ آج پڑھ لکھ کر بھی عورت کو, اپنی بیوی کو لوگ پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. پیارے آقا نے اسے سر کا تاج بتایا. بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اس وقت میرا نبی آیا جب بیٹیوں کو زندہ گال دیا جاتا تھا, اور اس وقت میرا نبی آیا, بڑی پیاری بات ہے اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے, اس وقت میرا نبی آیا کہ جب دنیا اتنی جاہل ہو چکی تھی کہ زمین پر پڑا ہوا خون لوگ اپنی زبان سے چاٹتے تھے, اتنے جاہل ہو چکے تھے. اس وقت میرا نبی آیا اور بتایا کہ یہ جہالت ہے. اچھا, اور جاہل کتنے تھے؟ ہسٹری میں ہے, حدیثوں میں ہے کہ عرب میں جہالت اتنی خطرناک تھی, اتنے خطرناک جاہل تھے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, عربوں کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ معمولی باتوں پر خاندان کے 100 200 لوگوں کو قتل کر دیتے تھے, اتنے جاہل تھے. اچھا, جھگڑا کس بات پہ ہوا وہ بھی اسٹائل سنو. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ میرے گھوڑے سے پہلے اس کے گھوڑے نے پانی کیسے پی لیا, ختم, جنگ شروع. پھر 50 مر گئے خاندان کے, اور باپ مرتے مرتے بیٹوں کو بول رہا, بیٹا دیکھو ان کی جہالت کیا تھی, بیٹا اپنے گھوڑے سے پہلے ہم چودھری ہیں, ہم سردار ہیں محلے کے, ہمارے گھوڑے سے پہلے اس کے گھوڑے نے پانی کی جگہ پر پانی پی لیا تھا. بیٹا 50 مار دیا ہوں, قسم دے کر جا رہا ہوں, تو نے بھی 50-60 مار دینا. ایک دم سادے اسٹائل میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب ایسا ماحول پوری دنیا میں بن چکا تھا تو پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب اتنا ماحول بگڑ چکا تھا, جب ریپ عام ہو چکا تھا, قتل عام ہو چکا تھا, ظلم عام ہو چکا تھا, جہالت عام ہو چکی تھی, معمولی باتوں پر قتل ہوتے تھے, تو اللہ نے پوری مانو جاتی پر, پوری مانوتا پر, تمام انسانوں پر رحم فرمایا اور رحمت للعالمین, کرپا, دیا اور مہربان بنا کر اللہ نے ہمارے نبی کو بھیج دیا. پھر ہمارے نبی نے بتایا کہ قتل انسان کو, ہمارے نبی نے بتایا, اللہ کا پیغام سنایا کہ کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرنا اللہ کے یہاں اتنا بڑا کرائم ہے, اتنا بڑا جرم ہے, جیسے تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یہ ظلم کو ختم کرنے کا پیغام ہمارے نبی نے بتایا, ورنہ انسان معمولی سمجھ کر جانور کی طرح کسی کو بھی ذبح کر دیتا تھا. ایسا دور تھا. جب ہمارے نبی آئے, اب آپ کو اور مجھ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں, میں آج سے کھل کر کہہ رہا ہوں منا بھائی, اور پوری ٹیم کو, آپ کی پوری ٹیم کو میں کہہ رہا ہوں,
کہ سیرت النبی کے جلسے میں نبی کی ایک ایک ادا پر گفتگو اور بات چیت ہونی چاہیے. اور سنو، میرے نبی کا ذکر سننا بھی عبادت، میرے نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت، میرے نبی کی تعریف کرنا بھی ثواب، میرے نبی کی تعریف سننا بھی ثواب، اور میرے نبی کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ بھی عبادت اور ثواب ہے. اور کمیٹی والوں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن جو لوگ یہ کمیٹی ہے جو ہر سال یہ پروگرام کروا رہی ہے، قسم اللہ کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پوری کمیٹی کو، اور چیلنج سے میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے علماء کو بلا کر اللہ کے دین کا پیغام، نبی کی زندگی، نبی کا پیغام اگر لوگوں تک پہنچانے کی محنت کیا، قسم اللہ کی حشر کے میدان میں اللہ اس کا ثواب آپ کو کیا دے گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. معمولی چیز نہیں ہے. 5 دن پروگرام کروانا، 5 دن اسٹیج لگانا، 5 دن مائک لگوانا، 5 دن دعوت کا انتظام کرنا، 5 دن یہ ایسی کرسیاں لگا کر آپ کا انتظار کرنا، اور یہ علماء کو بلانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. سب سے مہنگا مقرر مفتی ہارون ہے. سمجھ رہا؟ تو آسان کھیل نہیں ہے علماء کو بلانا. کیوں فیاض صاحب؟ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور میں آج پہلی بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں آپ کی پوری کمیٹی اور یہ مفتی ہارون حشر کے میدان میں اللہ سامنے کھڑا کرے گا آپ کو اور ہم کو اور تمام علماء کو، اور کہے گا کہ میرے بندو، وہ جو تم نے میرے نبی کی زندگی سننے سنانے کا ایک پروگرام سجایا تھا اور ہر سال تم یہ پروگرام کرتے تھے، یہ لو آج اس کا انعام، اس کا ثواب یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ ابھی کھاتے کھاتے میں نے منا بھائی کو بولا، عمران بھائی کہاں ہیں، ان کو بھی بتایا کہ جو تمہارے پبلک آتی نا، ہم اس کو پروگرام ہی نہیں سمجھتے. اتنے لوگ تمہاری گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھیے. پھر بھی ہم تاریخ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم کو 5 لوگوں کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سنانے کا موقع ملا، 5 لوگ آئے یا 50 آئے یا 50,000 آئے، ثواب ہم کو وہی ملے گا جو ہم بول رہے ہیں. بہت بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. تو چلو آؤ، اب ایک ایک کر کے کچھ مدے ایسے ہیں کہ جو آپ آج سنیں گے، جلد آپ کو سننے نہیں ملیں گے، اور سننے ملیں گے بھی تو اس اسٹائل میں نہیں ملیں گے. تو اب نبی سے عشق کرتے ہیں، ذرا سا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون نبی سے پیار کرتا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب ایک اور بات، پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون چاہتا ہے نبی کے ساتھ جنت میں ان کے بازو میں رہنا، کون کون چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں تو اب سنو، اتنی آسانی سے ملے گا کیا یہ؟ ارے بولو نا، نبی کا ساتھ اتنی آسانی سے ملے گا؟ جنت تیرے بابا کی کھیر ہے. ارے بولو نا، اتنی آسانی سے ملیں گی جنت؟ کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، مولانا حافظ فیاض صاحب، معاذ صاحب، مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں جنت کے بارے میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے. تیرے باپ کا گھر نہیں ہو، اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. اللہ کہتا ہے اور اللہ کا نبی بھی کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو میرے محبوب محمد کی اطاعت کر، ان کی اتباع کر، ان کا راستہ اختیار کر، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لا. میرا اللہ کہتا ہے کہ سن، میرے نبی اگر تجھ سے راضی، میں بھی راضی ہے نا. تب ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ نبی نے کیا کیا ہم کو سکھایا. میں نے تو کہا نا ساری چیزیں تو بیان میں نہیں آ سکتی. میں نے کہا نا کہ زندگی کا ہر اسٹائل ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا. لیکن اب میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات کون سی بات؟ میرے نبی نے نکاح کے تعلق سے کیا کہا نکاح کے تعلق سے؟ دیکھو الگ الگ پوائنٹس آپ کے پاس میں آئیں گے سیرت النبی کے عنوان سے. میرے نبی نے کیا کہا؟
النکاح من سنتی، کیا مطلب اس کا؟ نبی نے کہہ دیا او لوگو نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا اسٹائل ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ کیوں؟ نبی نے کہہ دیا کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی اعلان کر دیا کہ اب تو نکاح کرے گا تو میرے اسٹائل پر کرنا، تیرے باپ کے اسٹائل پر ارے بولو نا مت کرنا، تیری پھوپھی کی خواہش کے حساب سے مت کرنا، تیری اماں جان کی خواہش کے حساب سے مت کرنا۔ نبی نے کہہ دیا میرا اسٹائل ہے نکاح، اور جب اسٹائل ہے تو نبی نے دکھایا بھی کہ ایسا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب دیکھو، اب جو بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اللہ دماغ میں ڈال رہا ہے، یہاں پر دھیان دینا۔ میں نے کل یا پرسوں ہندو بھائی تھے برہان پور مدھیہ پردیش کا ایک بڑا نیتا، پرسوں کے روز میرے بیان میں موجود تھا اور نکاح کی مجلس تھی، نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا تھا تو ہندو بھائی بھی وہاں پر آئے تھے، تو میں نے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی یہ کہا کہ سنو، نکاح ہر سماج میں ہوتا ہے، شادی وواہ ویڈنگ ہر سماج میں ہوتی ہے، اور ہر سماج یہ مانتا ہے کہ یہ پوتر رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ رشتہ ہے، ہر سماج مانتا ہے، بھلے ہی وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، مگر یہ تو مانتا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ پوتر رشتہ ہے۔ تو میں نے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی کہا، اب یہ جملہ سننا، میں نے کہا کہ آج میرے ملک کا حال یہ ہو گیا، میرے ملک کا حال یہ ہو گیا کہ آج سے 5 دن پہلے جب میں کیمرے کے سامنے تھا تو مفتی صاحب آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں کیمرے کے سامنے خبر پڑھتا ہوں، نیشنل نیوز جب بولتا ہوں، کیونکہ میں صرف مفتی یا ملا یا امام نہیں ہوں، میں الگ ہی اسٹائل کا مفتی ہوں، میں پترکار بھی ہوں، میں پروفیسر بھی ہوں، میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، یہ بار بار آپ کو بولتا ہوں میں جان بوجھ کر۔ تو میں کیمرے کے سامنے گیا، حافظ فیاض صاحب 5 دن پہلے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھ سے خبر بولی نہیں گئی، کیونکہ خبر یہ تھی کہ 4 سال کی بچی بھی میرے ملک میں محفوظ نہیں ہے، 4 سال کی بچی کا ریپ، اور بڑی بے دردی سے مار کا پھینک دیا گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پرسوں میں نے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی کہا کہ یہ میرا ملک ہے، میرا دیش ہے، میرا پیارا وطن ہے، میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ اگر زمین سے زنا کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر زمین سے دھرتی سے زنا کو ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے کہا تھا شادیوں کو آسان کرو۔ پھر وہ ہندو ہو یا مسلمان، میرے نبی نے کہا شادیوں کو آسان کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو، اس جملے پر دھیان دینا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا، حرام کاری، بدکاری مشکل ہو جائے، کہ مسلمان جوان زنا کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے 100 مرتبہ وہ یہ کہے کہ میں زنا کیوں کروں؟ میں جس دھرم کو، جس دین کو، جس نبی کو، جس شریعت کو، جس قرآن کو مانتا ہوں، جس اللہ کو مانتا ہوں، اس نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، تو میں زنا کی طرف قدم کیوں بڑھاؤں؟ نبی نے کہا بس نکاح کو اتنا آسان کر دو۔ اب ہو کیا گیا کہ ہندو ہو یا مسلمان، میں نے دونوں سے کہا کہ شادی کو ہم مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ شادی کو کیا کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کرو، ہم نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اچھا، نبی کی جو عاشق تھے نا، اپنی طرح چھپری نہیں تھے، وہ چھپری سمجھتے؟ چھپری ڈپلیکیٹ، جعلی، فرضی۔ نبی کے جو عاشق تھے نا وہ اوریجنل تھے۔ جب نبی نے یہ کہا، کیا کہا؟ اے لوگو، نکاح کو آسان کرو، تو تعجب کرو گے سن کر آپ لوگ کے عاشقوں نے کتنا آسان کر کے دکھایا۔ نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، تو حدیثوں میں واقعات لکھے ہیں کہ نبی کے عاشقوں نے، نبی کے فینس نے، نبی کے ماننے والوں نے، نبی کے فالوورز نے نکاح کو اتنا آسان کیا۔ آگے سنو کتنا آسان کیا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور نکاح کرنا ہے،
نکاح کرنا ہے۔ حضور نے کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ حضور کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کی کچھ آیتیں تم کو یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں حضور وہ فلا فلا وہ آیتیں مجھے یاد ہے۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، نکاح کر لو، اپنی بیوی کو وہ آیتیں یاد کروا دینا، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ اتنا آسان۔ اور اگلا واقعہ سنو، کیوں؟ حضور کے پاس میں ایک صحابی آئے، کہا کہ حضور نکاح کرنا ہے۔ تو حضور نے کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ حضور کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا، التمس ولو خاتم من حدید، جا ڈھونڈ کے لا، مہر دینے کے لیے جا ڈھونڈ کر لا، لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کے آ۔ کیوں؟ اچھا حضور نے یہ نہیں پوچھا منڈپ کے لیے پیسے ہیں، پورے گاؤں کا کھایا تھا کھلانے کے لیے ہے؟ ارے بولو، یہ پوچھا نہیں۔ کیا کہا؟ مہر کے لیے ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نکاح میں اصل مہر ہے، بغیر بریانی کے نکاح ہو سکتا، خاندیش کے گوشت مانڈے کے بغیر نکاح ہو سکتا، حیدرآباد کی بریانی کے بغیر نکاح، ارے بولو، ہو سکتا۔ یہاں کیا چلتا؟ دال چاول۔ یہاں کیا چلتا؟ بریانی۔ سورت کی بریانی کے بغیر نکاح ہو سکتا، لون اور ہوٹلز کے بغیر نکاح ہو سکتا۔ علماء کہتے ہیں مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور ہر صحابی کو اتنا ہی پوچھتے تھے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس کے علاوہ نیکسٹ سوال کوئی دوسرا؟ ارے بولو نہیں ہے نا۔ حضور نے یہ تھوڑی پوچھے کہ بھئی 3-4 ٹائپ کے کم سے کم کھانے ہونا، پیسے ہے؟ ارے بولو نہیں۔ حضور مہر پوچھتے رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح میں، دیکھو آج جو باتیں سنیں گے نا شاید پہلے نہیں سنیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح میں اصل مہر ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن کمال کی بات عجیب ہے کہ منڈپ والے کو ایڈوانس، کیمرے والے کو ایڈوانس، دیگا والے کو ایڈوانس، کھانا بنانے والے کو ایڈوانس، اور جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وہ ادھار باقی۔ اچھا ابھی بھی تو مفتی صاحب کچھ جوان اب دینے لگے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے بیانات سن سن کے لوگ اب علماء کے بیانات سن سن کے نوجوان نقد دینے لگے ہیں، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان سے پوچھو، ابھی بھی زندہ ہے 2-3، ان سے پوچھو پہلے کیا ہوتا تھا؟ مہر، جیسی مہر قاضی بولتا تھا اتنے اتنے مہر کے بدلے، قاضی پوچھتا تھا نقد ہے یا ادھار، تو دھیرے سے بازو والا اس کو بولتا تھا خود ادھار۔ پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ مان بیٹا دینا کہاں ہے؟ تیرے باپ نے دیا تو کہاں ہے؟ سمجھ لیا؟ تو ادھار مہر چلتا تھا پہلے۔ اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ ادھار مان لیا، بڈھا مر گیا، غور سے سنو، ادھار مان لیا، 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد بڈھا مر گیا، تو کیا کرتے تھے؟ بڈھی کو پکڑ کر لاتے ہیں، ابھی بھی ہوتا ہوگا، بڈھی کو پکڑ کر لاتے ہیں، اور بڈھی جنازے کے پاس میں ایسا چوڑیاں پھوڑ کر بولتی میں نے مہر معاف کر دی۔ اس کو معلوم ہے کم وقت زندہ تھا جب نہیں دیا تو اب کیا دے گا؟ لیکن یہ بھی مسئلہ سنو کہ مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، بڈھے کی جائیداد میں سے دینا پڑے گا، یہ بھی مسئلہ سن لو۔ تو خیر صورت والوں، نکاح کتنا آسان تھا یہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اپن رشتہ دار میں اگر شادی ہے تو اپن خالو کو چھوڑتے نہیں، بہن بھائی کو چھوڑتے نہیں، دوست کو چھوڑتے، ارے بولو نہیں۔ اور ذرا سوچو، نبی کے عاشقوں نے جب نبی نے کہہ دیا نکاح کو آسان کرو، تو حدیث میں بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ مدینے میں نبی موجود ہے اور ان صحابیوں کا نکاح ہو گیا، نبی کو بلائے بھی نہیں۔ اب اپنے دماغ میں کیا آئے گا؟ نبی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی اندر؟ ارے بولو، ارے وہ تو نبی کے ایسے عاشق تھے کہ نبی کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ایسے عاشق تھے وہ نبی کے۔ وہ نبی کے ایسے عاشق تھے کہ نبی کے اشاروں پر جان قربان کر دیتے تھے، اولاد پیش کر دیتے تھے، مال پیش کر دیتے تھے۔ تو سوچو صورت والو، جو نبی کے اتنے عاشق تھے،
क्या वो अपने निकाह में नबी को नहीं बुलाएंगे? अरे बोलो, हाँ बुलाएंगे, मगर फिर बुलाए क्यों नहीं? इसलिए कि नबी ने कहा था निकाह को आसान करो, तो प्रैक्टिकली इतना आसान करके दिखा दिया कि निकाह हो गया, नबी को भी नहीं बुलाए। बल्कि हदीस में तो वाक़यात आते हैं, एक सहाबी हुजूर से मिले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। फिर हुजूर ने देखे, क्योंकि नया दूल्हा थोड़ा सा पहचान में आ जाता ना, अरे बोलो, हुजूर ने देखे तो हुजूर को लगा कि इनका निकाह हो गया, तो हुजूर ने मुस्कुराकर पूछे क्यों भाई निकाह हो गया? तो साहब ने कहा हाँ हुजूर हो गया। अच्छा, दूसरा जुमला फिर हदीस में ये नहीं मिलता, मुझे नहीं बुलाया। अरे वो ये था निकाह। आज क्या हो रहा है मुफ्ती साहब? मैं मौलवी की हुकूमत को भी पैगाम देना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, जैन भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करना है, अगर बेटियों को रेप से बचाना है, बेटियों को जिना हरामकारी से बचाना है, अपने जवानों को अगर जिना बदकारी और हरामकारी से बचाना है, तो 1500 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, अल्लाह की कसम मुल्क से रेप खत्म हो जाएगा। आज कोई हिंदू बहन भी महफूज नहीं है, बस स्टैंड पे जाती है अकेली, अपने आप को गैर महफूज महसूस करती है। सफर में अकेला सफर करने के लिए बाप की हिम्मत नहीं होती कि बेटी को अकेले मार्केट भेजे। क्यों? इसलिए कि वो देख रहा है कि किस तरीके से मुल्क में माहौल बन चुका है। क्यों? आज से 7 साल पहले जब मुल्क में खतरनाक रेप हुए, 2-3 वाकयात हुए, तो आपको मालूम है हमारे महाराष्ट्र के एक नेता ने, जुमला सुनना आप, अजीब बात याद आ गई, आज से 7 साल पहले मौलाना मुल्क में जब खतरनाक अंदाज में बेटियों का रेप करके उनको कत्ल करके फेंक दिया गया, तो महाराष्ट्र के एक हिंदू नेता ने टेबल ठोक कर ये बोला था कि अगर हिंदुस्तान से रेप खत्म करना चाहते हो तो फिर वो मोहम्मद की तालीम को आम करो। ये है हमारे नबी। आज मुसलमानों सुनो, आप बोलेंगे मुफ्ती साहब आप पहले पूरे निकाह भी आ गए, इसलिए आया मौलाना। अभी मेरे मोबाइल में वीडियो आई, मैंने सेव रखा ताकि उसको मैं लोगों को बताऊं और चैनल पर बताऊं। अभी मेरे मोबाइल में वीडियो आई कि एक शादी वो आज होने वाली है 5 तारीख को, लेकिन 3 और 4 तारीख की रात में वो शादी वालों ने इतना खतरनाक अंदाज में नाच गाना करे कि मुझे मेरे चाहने वाले ने फोन करके बताया मुफ्ती साहब वीडियो भेज रहा हूं, 7 लाख रुपए सिर्फ नाचने वालियों पर लगा दिए। क्यों नहीं मरोगे? क्यों नहीं जलील हो गए? क्या तुम नबी के मानने वाले हो जो शादियों में इस तरीके से खर्च कर रहे हो कि नाचने वालियों पर तुम लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, नाचने वालियों पर तुम लाखों रुपए फेंक रहे हो? कहां से अल्लाह की रहमत तुम पर आएगी? अजाब आएगा, अजाब। अगर तुमने निकाह में, नबी ने कहा है कि निकाह में मेरी सुन्नत है, नबी ने कहा अगर निकाह को नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिंदगियों में सुकून आ ही नहीं सकता है। क्योंकि कुरान कह रहा है निकाह के बारे में कि निकाह मर्द और औरत दोनों के लिए सुकून का जरिया है। कुरान कह रहा है, नबी कह रहे हैं कि निकाह मर्द और औरत दोनों के लिए सुकून का जरिया है। अब कभी कभी क्या होता मुन्ना भाई, कभी कभी क्या होता कि हमने निकाह पढ़ा है, निकाह में अच्छा बयान करे कि निकाह सुकून का जरिया है, और फिर 3-4 महीने के बाद दूल्हा मिलता, मुफ्ती साहब बयान तो बहुत अच्छा किए थे, निकाह सुकून का जरिया है। मुफ्ती साहब 3 महीने हो गए, सारा सुकून खत्म हो गया। तो हम क्या कहते हैं फिर उससे? हम कहते हैं कि तू झूठा, दूल्हे से कहते हैं तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा। मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे नबी ने कहा और मेरे अल्लाह ने कहा निकाह सुकून का जरिया है, और तू कहता है मुफ्ती साहब सुकून खत्म हो गया। तो तू ध्यान कर, तूने क्या हरकत किया था निकाह में? तूने पीठी खेला होगा, नहीं समझा? तू याद कर, तूने पीठी खेला होगा, औरतों के हाथ से तूने हल्दी लगाया होगा, तेरे घर की वो औरतें जिनको देखना जायज नहीं है, तूने उन औरतों को हल्दी लगाया होगा मजाक करते हुए
تو نے ان عورتوں کے بدن کو چھوا ہوگا. اور زنا صرف کسی خاص ایکشن کا نام زنا نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہے, والیدان تزنیان, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, والرجلان تزنیان, نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں. تو نے جو پیٹھی کھیلتے ہوئے تو نے جو خاندان کی عورتوں کے بدن کو ہاتھ لگایا ہوگا یا انہوں نے تیرے بدن کو ہاتھ لگائی ہوگی, یہ تم سب کے سب نے رات بھر زنا کیا. کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ کھیل رہے ہیں. اچھا عجیب چیز ہے, فیاض صاحب نبی کہہ رہے ہیں نکاح میری سنت ہے, اور تو نے نہ جانے کس کی سنت لا لیا. ایک سے ایک الگ الگ دن ہے مفتی صاحب. مہندی ڈے نہیں سمجھا, اس میں الگ کلر کا لباس ہونا. پھر ہلدی ڈے, اس میں پورے خاندان نے پیلا ڈریس پہننا. نہیں پہنا تو جاہل نظر آئے گا. نہیں سمجھا. ہلدی ڈے, ابھی نہیں معلوم آج کس کی ہلدی کھیلنے گئے تھے, منا بھائی نے پیلا پہنے ہوئے. ہلدی ڈے, پورا خاندان پیلا ڈریس پہنے گا. ارے یہ تمہارے نبی کا اسٹائل نہیں ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور پیارے نبی نے کہا ہے کہ جو بھی, دیکھو یہ جملے پر دھیان دینا, پیارے نبی نے کہا کہ جو جس کا اسٹائل اختیار کرے گا دنیا میں, قیامت کے دن اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. ہے نا؟ اگر فلموں میں ناچنے گانے والیوں کا اسٹائل اختیار کرو گی میری بہنوں, تو پھر تمہارا انجام بھی کرینہ کے ساتھ ہوگا. کیا معلوم کیا سمجھے؟ ناچنے گانے والیوں کا اسٹائل اختیار کرو گی تو جس کا لباس جوانوں, جس کا ہیئر اسٹائل تم کو پسند ہے, اسی کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا. ہے نا؟ اب وہ کل ایک خان کا 2 دن پہلے 60واں جنم دن تھا. کل ایک کسی خان کا 60واں جنم دن تھا. سالا اس نے کبھی تم کو یاد نہیں کیا آج تک, اور پاگلوں کی طرح, کتوں کی طرح مر رہے ہیں. پولیس ڈنڈے مار رہی ہے. پولیس کیا کر رہی ہے؟ ڈنڈے مار رہی ہے. اور وہ کمینہ صرف ایسا آ کے کر دیا, ختم, خوش. سالے پاگل ہو گئی پوری قوم مفتی صاحب. غصہ بھی آتا ہے. سالے پاگل ہو گئے پورے کے پورے قوم. جو جہنمی ہیں, جن کا طریقہ جہنمی ہے, جن سے محبت کرنے پر اور جن کے طریقوں کو اختیار کرنے پر نبی نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم ان کا طریقہ اختیار کرو گے تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. آج افسوس ہوتا ہے کہ میری قوم کا جوان ان کے طریقے اختیار کر رہا ہے. میں تمہارے صورت میں ایک نکاح میں آیا, میں نے خود راندے کے قریب ایک نکاح میں آیا, تو میں نے عجیب اسٹائل دیکھا مفتی صاحب. نکاح مجھے پڑھانا تھا, میں نے عجیب اسٹائل دیکھا. میں نے کہا جاؤ, وکیل اور گواہ کو کہا جاؤ وہ دستخط لے کے آؤ دلہن کی. کیا لے کے آؤ؟ دستخط لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کہیں نہیں جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ کے بازو میں دلہن بیٹھی ہے. اچھا کہاں ہے دلہن؟ تو بیچ میں پھولوں کی چادر تھی. او واہ واہ, تیرے باپ کا اسٹائل ہے وہ. اس نے سیریل میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ پاکستانی سیریل. لیٹسٹ اسٹائل, دلہن بھی اسٹیج پر رہے گی اور بیچ میں پھولوں کی. عجیب جاہل ہے, پڑھے لکھے جاہل. میں نے یہ دیکھا پہلی مرتبہ آپ کے شہر راندر میں دیکھا. ابھی میرا خیال 2 سال پہلے میں آیا تھا. جب میں نے دیکھا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کے طریقے جیسا سیریل میں دیکھ رہے ہیں نا مولانا, ویسا کر رہے ہیں. شادی آسان تھی, مشکل بنا رہے. میرے کچھ دوست ہیں یو پی کے, بہار کے, وہ تو میں لکھنؤ میں گیا. میں خود 5 سال لکھنؤ میں پڑھا. تو لکھنؤ میں آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, 1994 کی اور 95 کی. میں لکھنؤ کے ایک نکاح میں گیا, دعوت دی گئی تھی, ہم پڑھتے تھے مدرسے میں. گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ 2 ویلر بھی کھڑی ہوئی ہے, 4 ویلر بھی کھڑی ہوئی ہے. آج سے 29 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کسی لکھنؤ کے نواب کا نکاح ہوگا. تو بعد میں پتہ چلا وہ جو سائیکل کی پنچر بنا تھا اس کا نکاح ہے. تو میں تعجب کیا تو انہوں نے بتایا مفتی صاحب یہ پنچر والے کا نکاح ہے, نواب کا بعد میں دکھائیں گے آپ.
کہاں جا رہی ہے قوم؟ منگنیوں میں قسم اللہ کی منگنی کی کوئی رسم اسلام میں نہیں ہے، منگنی کی کوئی رسم اسلام میں نہیں ہے۔ منگنی پر مولانا لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی پر اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ جس میں 2-4 غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کوئی روکنے کو تیار نہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب آج پہلی بار کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، 16 سال ہو گئے کسی شادی میں آج تک ہم نے روزانہ نکاح پڑھاتے ہیں، مولا کا کرم ہے 16 سال ہو گئے کسی بھی جگہ آج تک کے 16 سال میں لڑکی کے وہاں کھانا نہیں کھایا، اللہ کا شکر ہے۔ روز نکاح پڑھاتے، روز دعوت ہوتی ہے، روز دعوت دیتے ہیں لوگ، کبھی بھی کھائے کسی کے، کیوں؟ امت کو بتانا ہے کہ اسلام میں نکاح بہت آسان ہے اور اسلام نے لڑکی کو اہمیت دیا ہے، لڑکی پر اور لڑکی کے ماں باپ پر اور گھر والوں پر اسلام نے کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ تم تو شوق سے لڑکی کے وہاں جا کر کھا رہے ہیں اور وہاں لڑکی والے کو بول رہے ہیں ناشتہ اچھے سے دینا اور تھوڑا کھانا اچھا رکھنا، کیونکہ ہمارے جو باراتی آنے والے ہیں سب اسٹینڈرڈ آنے والے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کتنے اسٹینڈرڈ ہے وہ، نہیں سمجھا رہے، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اسٹینڈرڈ آنے والے ہیں، نہیں سمجھا، ٹیبل توڑتے ہیں اور اسٹینڈرڈ باراتی آنے والے، ان کے ناشتے کا صحیح انتظام کرنا۔ طلاق ہو گئی، طلاق ابھی 6 مہینے پہلے میں نے کہا بھائی طلاق کی وجہ کیا ہے؟ تو دشمنی اتنی بڑی کیونکہ ناشتہ صحیح نہیں دیا گیا تھا۔ مطلب سالے بھیکاری، تو ناشتہ کرنے گیا تھا وہاں پر، طلاق ہوئی مولانا اس پر۔ یہ نکاح یاد رکھو صورت والو، اگر آج اتنی بھی بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم کو اللہ کیا ثواب دے گا مجھے نہیں معلوم۔ قسم اللہ کی، میرے ہندو بھائی بھی میری بات کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ شادیوں کو آسان بناؤ، اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ مت کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس باپ کو 3 لڑکیاں پیدا ہو گئی، قسم اللہ کی وہ 3 لڑکیوں کا نکاح کرتے کرتے، ان کو ودا کرتے کرتے، ان کی شادی کرتے کرتے مولانا وہ مر جاتا ہے مگر قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے سیرت النبی، نبی کی سیرت سنو تو نبی نے نکاح کو سب سے آسان کر کے دکھایا۔ اچھا ولیمہ، نبی نے کہا تھا ولیمہ سنت ہے، ولیمہ نہیں کر رہا، دلہن والے کا خوب کھا رہا۔ نبی نے کیا کہا؟ ولیمہ سنت ہے نا؟ اور ولیمے کو نبی نے اتنی اہمیت دی کہ نبی نے خود کا اپنا ولیمہ کیا، اعلان کیا۔ صحابہ کو کیا کہا؟ صحابہ سے کہا چلو ایک کام کرو، سب اپنے اپنے گھروں سے ڈبہ لے کے آؤ۔ ولیمہ دیکھو نبی کا ولیمہ بتا رہا میں، کیا کہا حضور نے؟ سنو ایک کام کرو، سب اپنے اپنے گھروں سے ڈبے لے کے آؤ۔ صحابہ نے ڈبے لے کے آئے حضور کے گھر پر، دسترخوان بچھا اور سب سے کہا ڈبے کھول لو۔ سب نے اپنے اپنا ڈبہ کھول لیا اور کھانا کھایا اور کہا کہ یہ میرا ولیمہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اتنا آسان نکاح۔ شادیوں کو مشکل مت بناؤ۔ آج میرے پاس جو ویڈیو آئی حافظ صاحب، آنکھوں میں آنسو آ گئے، 7 لاکھ روپے مسلمانوں نے صرف ناچنے والیوں پر اڑایا ہے۔ اچھا ڈی جے لگا رہے ہیں، کیوں؟ ڈی جے کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم، نہیں سمجھا؟ ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم، نو ٹول ٹیکس، نو بمپر، نو ڈمپر، نو اسپیڈ بریکر، ڈائریکٹ جہنم۔ کیوں بھائی؟ ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے لگا رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں بیان کر رہا تھا، بارات آئی نہیں تھی، 10 منٹ کے بعد میں بارات آئی بارات، تو سمجھو میں یہاں نکاح پڑھا رہا ہوں اور سمجھو بارات آئی تو وہ بجاتے ہوئے آئے، کچھ تو بھی بجاتے ہوئے آئے مفتی صاحب، وہ کچھ تو بھی بجاتے ہوئے آئے۔ آج تک وہ الفاظ میرے کانوں میں ہیں، حالانکہ 10-12 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ بجاتے ہوئے آئے تو وہ الفاظ ایسے تھے، وہ قوالی تھی یا گانا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن الفاظ تھے ایک بار آجا آجا، ایسے الفاظ تھے وہ۔ اب دولہا آیا، بیٹھا،
میں خطبہ پڑھ رہا تھا, بیان میرا شروع تھا, تو دولہا آ کر بیٹھا, میں نے دولہے کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا بیٹا وہ جو کیا تھا کیا معلوم, بہت اچھا تھا, ایک بار آجا. میں نے دولہے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ بیٹا فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے تو صرف ایک بار آجا بیٹا, تو صرف ایک بار آجا. یہاں ریورس گیئر, ارے بولو مذاق بنا رہے ہو, نکاح کو آسان کرو. چلو آؤ, اور دو اہم پوائنٹ بول کر اپنی بات کو میں سمیٹوں گا, بڑے اہم پوائنٹ ہے, کوئی نہیں بولے گا. اب دوسرا پوائنٹ جو خاص بات ہے, یہ بڑی تعداد میں میرے نوجوان بیٹھے, بہت بڑی تعداد میں, جہاں تک دیکھا ہوں ادھر بھی نوجوان ہیں, ادھر بھی نوجوان ہیں. او میرے جوانوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے تم کو ماں باپ دیا ہے, یہ جملہ سننا, او میرے جوانوں, اگر اللہ نے تم کو ماں باپ دیا ہے, قسم اللہ کی, دنیا میں اگر کسی کو ماں باپ ملے ہیں تو گویا کہ اللہ کا بہت بڑا اس پر احسان ہے نا. ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں تمہیں ناکام نہیں ہونے دیتی, ماں باپ کی دعائیں تم کو تباہ ہونے نہیں دیتی. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نہ جانے کس کی دعاؤں کا اثر ہے یار. کیا شعر کہا کہ نہ جانے کس کی دعاؤں کا اثر ہے یار, میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. تو یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے جوانوں, ماں باپ کا دل نہیں دکھانا, ماں باپ کو ناراض مت کرنا. قرآن میں تو اللہ نے صاف اعلان کیا ہے, بڑے عجیب انداز میں اللہ نے کہا ہے. اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بڑی پیاری آیت ہے جوانوں, سننا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ جملے پر دھیان دینا. اللہ کہتا ہے او اللہ کے بندو, اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اور اگلا جملہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور سیکنڈ جملہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا معاملہ کرنا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں مولانا آج میں, یہ پوائنٹ کیوں میرے ذہن میں آ گیا ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے عورتیں آ رہی ہے, بزرگ ماں باپ آ رہے ہیں, اور وہ دعائیں کروا رہے ہیں منا بھائی, وہ بزرگ ماں باپ علماء کے پاس میں, اماموں کے پاس میں, اللہ والوں کے پاس میں جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور دعا کرو کہ میرے بچے فرما بردار ہو جائیں. بچے ماں باپ کی سننے کو تیار, ماں باپ کو خوش کرنے کو تیار نہیں. جبکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, سنو یہ جملہ, نبی کیا کہہ رہے ہیں, الجنت تحت اقدام الامہات. او میرے یارو, او میرے پیارو, نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. او میرے یارو, نبی نے کہا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اور آگے سنو, نبی نے یہ بھی کہا, کیا کہا, رضا الرب فی رضا الوالدین. نبی نے کہا کہ سن, تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی, تیرے ماں باپ ناراض تو رب ناراض. نبی نے یہ بھی فرمایا ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تم دیکھو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے. ایک کہاوت ہے عربی کی, کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا, یاد رکھنا اللہ سب کی حفاظت کرے. ہم نہیں چاہتے اللہ سب کی حفاظت کرے, کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے ویسا ہی سلوک پاؤں گے. ہسٹری میں, تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, کئی علماء بیان کرتے ہیں, تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے. اس کا باپ ایک دم خاموش ہے, وہ گھسیٹتا جاتا ہے, یہ خاموش ہے. لیکن جیسے ہی ایک پیڑ آیا, ایک درخت آیا, تو باپ چلا کر کہنے لگا بیٹا اس کے آگے مت کھینچنا, اس کے آگے مت کھینچنا. اب وہ بیٹا حیران کہ میں 1.5-2 کلومیٹر سے کھینچ کر لا رہا ہوں, جب تو تم نے کچھ نہیں کہا, اور یہ درخت کے پاس آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے آگے مت کھینچنا.
کیوں آخر؟ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس درخت تک، اس پیڑ تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا۔ تو جیسے ہی تو نے مجھے گھسیٹنا شروع کیا میں سمجھ گیا کہ مجھے میرے اعمال کا صلہ مل رہا ہے، لیکن میرے پیارے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس کے آگے ایک بالش بھی گھسیٹا تو ہو سکتا ہے تیری اولاد پر تجھے گھسیٹے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں، مجھے تو سزا مل رہی ہے جو میں نے میرے باپ کے ساتھ کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیری اولاد تجھے گھسیٹے۔ آج ہم کچھ ہی نہیں سمجھ رہے اس چیز کو۔ ماں باپ جو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، جن کا دل دکھ جائے تو اللہ ناراض، اللہ کا نبی ناراض، ہم کچھ ہی نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے یاد ہوگا آج سے 15 سال پہلے بڑے سادے الفاظ میں کسی نے وہ قوالی پڑھا تھا، نظم بھی پڑھا تھا، کوئی کسی نے نظم کے انداز میں پڑھا، کسی نے قوالی کے انداز میں پڑھا، لیکن حدیثوں کو اس نے شعر میں بیان کیا تھا، حدیثوں کو اس نے شعر میں بیان کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، یعنی تیرے ماں باپ تیری جنت ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، یہ ہے راضی یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، ان کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو۔ شعر پر دھیان دینا، بڑا پیغام، بڑا سندیش ہے، بڑا میسج ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ ان کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو، کس قدر پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو، رحمت مولا سے کچھ کم نہیں سایہ ان کا، رحمت مولا سے کچھ کم نہیں سایہ ان کا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ آخری شعر دیکھیں، اشعار تو بہت زیادہ اس میں، لیکن آخری شعر دیکھیں، تیرے ماں باپ نے شادی بھی رچائی تیری، کس قدر دھوم سے بارات سجائی تیری، تیرے ماں باپ نے شادی بھی رچائی تیری، کس قدر دھوم سے بارات سجائی تیری، تم اگر ان کے خیالات سے بیگانہ رہا، تم اگر ان کے خیالات سے بیگانہ رہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ آخری بڑا پیارا شعر، ان کی چاہت کی بدولت ہے کہانی تیری، بہت پیارا شعر ہے،
माँ बाप जो चाहेगा ना बेटा तेरे साथ में सही होगा। तो देखिए कितना प्यारा शेर है, इनकी चाहत की बदौलत है कहानी तेरी, इनकी कुर्बानी का सदका है जवानी तेरी, तेरी हर बात पे माँ बाप ने लब्बैक कहा, तेरी हर बात पे माँ बाप ने लब्बैक कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। ये पैगाम था। चलो आओ अब आखिरी पैगाम, बहुत अहम पैगाम आज मैं आपको दे रहा हूं, और वक्त और हालात के एतबार से दे रहा हूं, क्योंकि मैं वो आलिम हूं जो हालात पर भी उम्मत की रहबरी करता हूं। आज 2 पॉइंट पर मैंने फोकस किया। पहले 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं, उनसे प्यार करो, है ना। आज नारा लग रहा था ना पूरे मुल्क में, आई लव मोहम्मद, बोलो जोर से सल्लल्लाहु। हम मना नहीं करते, स्टिकर गाड़ी पर लगा रहे हैं आप, गलियों में आप बैनर लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये मोहब्बत है। लेकिन जवानों में तुमसे कहता हूं, ये मोहब्बत का स्टाइल नहीं कि आप सिर्फ स्टिकर लगा दो, टी शर्ट पर हक अदा हो गया, आप गली में बड़ा बैनर लगा दो, क्यों मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं तो हक अदा हो गया। नहीं नहीं, हक तो यह है कि तू नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपना। आज तेरा चेहरा नबी की सुन्नत से खाली है, तेरा लिबास नबी की स्टाइल से खाली है, तेरा कारोबार, तेरा रहन सहन नबी के स्टाइल से खाली है, और तू दिखाने के लिए कह रहा है आई लव मोहम्मद। अरे ये तो साजिश थी, तुझे नहीं मालूम क्या गेम हुआ था मुल्क में। अभी बोलूंगा ना तो मसला हो जाएगा। तुमको नहीं मालूम क्या साजिशें चलती है, कैसे मुद्दों पर मोड़ा जाता है और कैसे तुमको डाइवर्ट किया जाता है। नबी से इश्क दिखाओ, कैसा कैसा कि तुम, मैं जवानों से कहता हूं, तुम बाजार में से गुजरो तो तुमको रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश तुमको देखकर ये कहने लगे कि ये कोई मोहम्मद का फैन जा रहा है। आज हमको देखकर समझ में नहीं आता किसका फैन है, क्योंकि कान में बाली भी है, नहीं समझा, हाथ में अरे बोलो कड़ा भी है, घुटनों पर पैन, अरे बोलो ना, फटी हुई भी है, बालों में टोकरा बना हुआ भी है। समझ में नहीं आता कि इधर का है या, अच्छा कुछ तो ऐसे दिखते हैं पीछे से कि ये भी नहीं समझ में आता कि ही है कि शी है। नहीं समझ। मैं मुंबई में गया, लोकल में चढ़ते से मुझे थोड़ा सा आगे जाना था, तो बॉम्बे में स्टाइल होती, एक्सक्यूज मी ऐसे स्टाइल रहती है आगे बढ़ने की। तो मैंने कहा, अब वो एकदम कानों में बालियां थी खूबसूरत और लंबे लंबे बाल थे, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, तो एकदम गुस्से में देखा उसने, अंटा है। अभी मेरा बॉम्बे में बयान हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बयान हुआ, सारे जिनको तुम हीरो कहते हो ना, वो सब लोग जमा थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहा, क्या कहा कि तुम हीरो नहीं हो, तुम तो नाचने गाने वाले नचनिए हो, तुम हीरो नहीं हो। हमारे हीरो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह लो, हमारे हीरो कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफा। तुम हीरो नहीं हो, तुम तो चंद कौड़ियों में थिरकने वाले हो, नाचने वाले हो, नचनिए हो। लेकिन अफसोस है कि मेरी कौम का जवान, मैंने उनसे कहा अफसोस है कि मेरी कौम का जवान तुमको इतना मानता है कि तुमने कान में बाली पहनी तो मेरे जवान ने बालियां पहन लिया, तुमने हाथ में कंगन पहना तो मेरे जवान ने कंगन पहन लिया। अगर तुम अगली फिल्म में 2026 में पायल पहन लो तो, अरे बोलो ना, मेरा जवान पायल पहन, तो ये तो तुम्हारा हाल है।
नबी से सच्चा इश्क करो, नबी के दीवाने बनो और ऐसे दीवाने बनो। देखो अभी समझो मिसाल के तौर पर हम ट्रेन में भी घुसे तो हमको देखकर कुछ तो समझ में आता होगा सामने वाले को, अरे बोलो ना, चेहरा दाढ़ी से रोशन है ना, सर पर टोपी है, पगड़ी है ना, फरिश्तों की निशानी है। क्यों भाई? तो हमको देखकर कुछ तो समझ में आता होगा उसको, क्यों? और जब हमारे जवान कुछ दाखिल होते हैं तो समझ भी नहीं आता कौन है। मैं आपसे कहता हूं कि सीरतुन नबी का असल मकसद ये है कि आप नबी के दीवाने बनो। चलो आओ अब आखिरी बात, अभी मुल्क में क्या चल रहा है? वक्फ पर आखिरी बात सुनो। हमारा शरीयत का मसला है, क्या मसला है? कि वक्फ का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। शरीयत का मसला क्या है? वक्फ जो चीज अल्लाह के नाम पर दे दी गई, चाहे वो घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे यतीम खाना हो या जमीन हो, जो चीज किसी ने कह दिया कि मैं ये चीज अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, तो शरीयत का कानून है कि उसके साथ 12 के उतारे पर अल्लाह का नाम चढ़ गया। अब कोई उसका मालिक नहीं। ये जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद अल्लाह की है, ट्रस्टी इसके मालिक नहीं है। ट्रस्टी नौकर है, नौकर। किस बात के नौकर है? कि अल्लाह की प्रॉपर्टी को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें कौन सी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, ये ट्रस्टियों का काम है। कौन सा नल बंद हो गया, ये ट्रस्टियों का काम है। मस्जिद में गंदगी फैल गई, सफाई करना ये ट्रस्टियों का काम है। ये है असल मालिक, तो उसका कौन है? अरे बोलो अल्लाह। और सुनो, हमारे मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान ने हमको ये आजादी दी है कि जो चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ है वो अल्लाह की रहेगी। हुकूमत भी उसकी मालिक नहीं बनेगी। मगर अब आप जानते हैं, आपने कहावत सुना होगा, बिल्ली के ख्वाब में अरे बोल रहे चीचड़े। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा ने जो छोड़ी है वो इतनी है कि लोगों की राल टपक रही है। राल टपकना समझते हैं? अरे बोलो, राल टपक रही है। तो इसलिए हमने पूरे मुल्क में यह ऐलान किया कि औकाफ की हिफाजत हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि अपने औकाफ की हिफाजत करो। और अब ये आखिरी बार जुमला ये भी सुनो कि औकाफ की रजिस्ट्रेशन के लिए खुद हुकूमत ने उम्मीद पोर्टल बनाया और तारीख दिया कि 5 दिसंबर तक जो भी तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर अपलोड करो उस पोर्टल पर, चाहे वो मस्जिद हो, यतीम खाना हो, मदरसा हो, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है ना। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। इसलिए हमने धरना दिए, हमने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि 2 महीने में मुसलमान इतना गाफिल है, कुछ नहीं कर सकता। गुजरात में तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, हमारे अभी तो लोग जागे हुए, धरने कर रहे, रोड जाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। तो 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मुसलमानों तुमसे भी ये कह रहा हूं कि हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपने औकाफ की प्रॉपर्टी को जल्द अज जल्द रजिस्टर्ड करो, वरना हुकूमत इंतजार कर रही है कि 5 दिसंबर की तारीख खत्म हो जाए और वो सारी जमीनें किसके नाम हो जाए। समझ गए इशारा? लेकिन अभी हमको मौका मिला। अब मस्जिद के ट्रस्टी अगर वक्फ की जायदाद को रजिस्टर नहीं करा रहे, कल अल्लाह के दरबार में उनकी भी पकड़ होगी। मदरसे के ट्रस्टी अगर औकाफ की जायदाद की सही हिफाजत कानूनी तौर से नहीं कर रहे, उनकी भी पकड़ होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान में आ गई, यहां नहीं मालूम कितनी औकाफ की प्रॉपर्टी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या होता मौलाना, हम हुकूमत को ही गालियां दे रहे हैं। हुकूमत की नीयत खराब है, हुकूमत दबा लेगी, हम हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। क्यों? और इतनी गालियां दे रहे हैं कि खुद हमारे मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं रोजाना किलो से गालियां खाता हूं। नहीं समझा? कई किलो रोजाना में, अरे बोलो, गालियां खाता हूं। तो मैंने उनसे भी कहा कि ऐसी हरकतें करते क्यों हो? नहीं समझा?
अब सुनो, हम हुकूमत को गालियां दे रहे हैं कि हुकूमत वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मुफ्ती साहब आज ये मेरा बयान पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, सिर्फ सूरत के मुसलमानों के लिए नहीं, मुझे अफसोस तो ये होता है कि अल्लाह की जायदाद पर कब्जा नाजायज तरीके से खुद मुसलमानों ने भी किया है। अभी जब हम घूम रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, मोना भाई, अफसोस होता है, कभी कभी तो दिल में यह ख्याल आता है इससे भी सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने जिस तरीके से अल्लाह की वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया, अल्लाह के कसम, अरे हमारे नबी ने तो ये कहा कि तुमने पड़ोसी की 1 इंच 1 बालिश भी जमीन पड़ोसी की दबा ली, पड़ोसी की, अल्लाह की नहीं, पड़ोसी की। तो हमारे नबी ने कहा कि तुम्हारे गले के अंदर जहन्नम का अंगारा डाला जाएगा। पड़ोसी, और जिसने अल्लाह ही की जमीन पर कब्जा कर लिया पूरे हिंदुस्तान में, मुन्ना भाई। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे, जैसे ये मुद्दा उठा तो हमने कहा ठीक है, अपने चोरों को बाद में देखेंगे। नहीं समझे, पहले बड़े डाकू से निपट लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, में तुमसे भी कह रहा हूं, मुझे सूरत के हाल नहीं मालूम, मगर अहमदनगर में भी मैंने ये जुमला कहा, औरंगाबाद में भी ये जुमला कहा, नागपुर में भी मैंने ये जुमला कहा, मुंबई में भी मैंने ये जुमला कहा कि अगर मुसलमानों, आज हुकूमत ने आंखें खुलवाई, अगर तुमने भी अगर अल्लाह की जमीनों पर किसी भी अंदाज में कब्जा किया होगा, याद रखो तुम्हारा पंगा और तुम्हारी दुश्मनी डायरेक्ट अल्लाह से हो रही है। ये जुमला सुनो, तुम्हारी दुश्मनी डायरेक्ट किससे हो रही है? अरे भाई देखो, सुनो, अपनी जमीन पर कोई 1 बालिश घुस गया अंदर, मुन्ना भाई ये आखिरी जुमला सुनो, अपनी जमीन पर अगर सगा भाई भी अंदर घुस गया तो अल्लाह का शुक्र है, अपन उसको छोड़ते क्या? अल्लाह का शुक्र है, भाई को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक के जाते हैं। मैंने तो हुकूमत से भी कहा मैंने, फैयाज साहब, कि ऐ हुकूमत ज्यादा बेवकूफी मत कर, हम इतनी डेंजर कौम है कि सगी बहन और सगे भाई को नहीं छोड़ते। तो ज्यादा बावले चले मत कर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 1 बालिश सगी बहन या सगा भाई या पड़ोसी घुस गया तो हम उसको नहीं माफ करते। तो अगर कोई मुसलमान वक्फ की जमीन पर या मस्जिदों की जमीन पर या मस्जिदों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो क्या अल्लाह उसको छोड़ेगा? उसकी जिंदगी से सुकून खत्म कर देगा, उसकी औलाद को आड़ी टेढ़ी पैदा करेगा, उसके जिंदगी से बरकतें खत्म करेगा। ये मामूली चीज नहीं है। और ये कब पता चल रहा मुफ्ती साहब? जब अभी हम पूरे, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का भी जिम्मेदार बन गया, जब हम घूम रहे वहां ना सर पकड़ कर बैठ जा रहे हम कि सबसे ज्यादा कब्जे तो अरे बोलो मुसलमानों ने किए। अच्छा, अभी मैंने हमारी मस्जिद के वो जो हमारी दुकानें थी वो थोड़े हमने खाली करवाए। तो मौलाना, जिन दुकानों का किराया 10,000 आना चाहिए या मार्केट में 15,000 चल रहा, तो मुसलमान ने खुशी से 10,000 देना चाहिए कि भाई कहां जा रहा है। तो 15,000 वाली दुकानों का मुसलमान जो 70-80 साल से घुसे 500 रुपए दे रहे हैं। शर्म नहीं आती तुमको? तुम खुद अपने दिल से सोचो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और हम क्या हक मार रहे हैं। तो क्या फिर अल्लाह बरकत देगा औलाद में? क्या अल्लाह जिंदगी में सुकून देगा? नहीं। इसलिए मैं मुसलमानों तुमसे ये पहले कहता हूं कि पहले अपना हिसाब अल्लाह से क्लियर कर लो। किससे क्लियर कर लो? अल्लाह से क्लियर कर लो। क्योंकि जिसने लिया, मेरा मशहूर डायलॉग है, जिसने लिया अल्लाह से पंगा वो हुआ नंगा। नहीं समझा? जिसने लिया अल्लाह से पंगा, अरे अल्लाह से पंगे में नमरूद ने टिका, अल्लाह से पंगा लिया शद्दाद ने, गेम एंड। अल्लाह से पंगा लिया कारून ने, गेम इज ओवर। अल्लाह से पंगा लिया फिरौन ने, क्यों? आज भी बॉडी पड़ी हुई है। अल्लाह ने उससे कह दिया था कि फिरौन तुझे हम डुबाकर खत्म नहीं करेंगे, 2025 में भी जो मुसलमान रहेंगे उनको हम दिखाएंगे दुनिया वालों को ये वही है जिसने अल्लाह से पंगा लिया था। तो अल्लाह से पंगे में मेरा भाई फिरौन ने टिका, तो अपन कौन सी खेत की मूली है? अरे बोल, अल्लाह से दुश्मनी में नमरूद शद्दाद ने टिका, तो अपन कौन सी खेत की मूली है? इसलिए
اپنی اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت بھی ہم کریں، اور اگر غلطی سے ہمارے باپ دادا نے کسی اللہ کی زمین پر قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلا کام کریں کہ ہم پہلے اس پراپرٹی کو اللہ کے حوالے کریں۔ چلیے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا دو کہ کس کس کو میری بات سمجھ میں آئی، اسٹارٹ ٹو اینڈ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام، پوری کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے ہاردک بدھائی، شبھیچھا، مبارکباد۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گا ابھی دعا ہوگی تو دعا اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرنا ہے نا، اپنے ہندو بھائیوں کے لیے بھی کرنا ہے، وہ بھی ہمارے ارے بولو بھائی ہے، وہ بھی بہت پریشان ہیں لیکن دکھا نہیں پا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا، ارے بولو یار، وہ بھی بہت پریشان ہیں مگر کیا کریں، یہ دکھا نہیں پا رہے ہیں، تکلیف تو ان کو بھی بہت ہو رہی، تو ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ یہ بڑا پیارا دیش ہے، سارے جہاں سے اچھا، اپنے پیارے دیش کے بھی لیے دعا کرنا ہے۔ اور اخیر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جب آپ جائیں گے ادھر سے تو حافظ محبوب کڑودرا والے، ان کی والدہ سخت بیمار ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اور اسلم بھائی وہ بتاؤ مجھے ذرا، آپ دینے والے تھے چٹھی، یہ بیماروں کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے۔ دیکھو ہم دعا اس لیے کرواتے ہیں اور اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ دیکھو عبدالحمید ملک، ان کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے، خاص گزارش کی گئی ہے۔ ایسے ہی ہاں، ایسے ہی ایک اہم اعلان ہے، آپ آئے، آپ نے اللہ رسول کی باتیں سنی، نیکیاں سمیٹی، ہے نا، یہ آپ کے بدن کی اور وقت کی قربانی ہو گئی۔ کائے کی قربانی ہو گئی؟ بدن اور وقت کی قربانی ہو گئی۔ لیکن سب سے زیادہ پیاری قربانی اللہ کو مال کی بھی ہے، کیونکہ مال جلدی نہیں چھوٹتا انسان سے، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، ہے نا، کہاوت بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی ارے بولو نہ جائے، لیکن اللہ کہتا ہے دین کی خاطر تیری چمڑی بھی لگے گی، اور ہاں چمڑی مانگو تو چمڑی دے دینا، جان مانگو تو جان دے دینا، اور مال مانگو تو مال دے دینا۔ تو اب جب آپ جائیں گے تو الامین مسجد، اس کے کچھ ساتھی آئے ہیں، 11 لاکھ روپے کا اللہ کے گھر پر قرضہ ہے۔ اللہ کے گھر پر قرضہ، یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، 11 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کے ساتھی پہلے سے ہی وہاں چلے جائیں، جو 2-3 ساتھی ہے وہ پہلے سے ہی وہاں پر کھڑے ہیں نا۔ آپ ہر ساتھی، اگر ہر ساتھی نے آج مجھے مت دو 100 روپے، اگر 100 روپے وہاں ڈال کر جاؤ، اللہ کی قسم اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، میں اعلان کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ تمام کو ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد پر قرض ہونے کی وجہ سے رجسٹری رکی ہوئی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور جتنے بیمار ہیں ہم سب ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور میں پھر دعائیں کرتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے لیے کہ بڑا شاندار پروگرام آپ لوگوں نے سجایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے، آپ نے زور سے آمین کہنا، میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، آمین کہنا۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے میں محنت کی ہے، کیونکہ بہت محنت لگتی ہے، میں جانتا ہوں، مجھے اس کا احساس ہے۔ مفتی صاحب کتنے دن کا پروگرام ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ 5 دن کا۔ کیوں؟ تو آسان کھیل نہیں ہوتا ہے، ہاں کیا ہوگا؟ اتنا آسان پروگرام نہیں ہوتا ہے، بڑی محنتوں سے یہ لوگ سجاتے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے بھی خاص طور سے دعا کر رہا ہوں۔ اور ہمارے ساؤنڈ سسٹم کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی نعت سنائیں یا نرم سنائیں، جو بھی ہے، تو میں 2 یا 3 اشعار سنا کر دعا کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں ہم لوگ دعا کرنا میرے لیے، کیونکہ روزانہ پروگرام ہے۔ ابھی میں مدھیہ پردیش بھوپال وغیرہ سے آ رہا ہوں، اور پھر کل دھولیا میں ہے، لگاتار پروگرام ہے، بس اللہ ہی چلاتا ہے، ورنہ عقل کام نہیں کرتی کہ ایک آدمی اتنا چل سکتا ہے۔ اور میں نے منا بھائی سے کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی محبت میں تاریخ دیتا ہوں، کیونکہ جب میں نیا مارکیٹ میں آیا تھا تو مارکیٹ میں لانے والے یہی لوگ تھے، میں صحیح بول رہا ہوں نا۔ حضور نے کہا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے، شکریہ ادا نہ کرے، وہ آپ کا کیا کرے گا۔ تو میں آپ کو محبت میں تاریخ دے دیتا ہوں، اور میری اوریجنل فیس آپ سے لیتا بھی نہیں ہوں،
چلیے 2-3 اشعار ہیں، اس کو سن لیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، اور تقریباً 45-50 سال سے ہم ان اشعار کو جب چھوٹے تھے جب سنتے تھے. دیکھیں پیارے اشعار ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یعنی زندگی کا مزہ حقیقت میں وہ لوگ نہیں پا سکتے. زندگی کا مزہ ہے نا وہ لوگ نہیں پا سکتے. کون؟ دیکھیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اگلا شعر دیکھیں. یہ ہے دربار آقا کا یہاں، اپنوں کا کیا کہنا. یہ ہے دربار آقا کا یہاں، اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. بہت پیارا شعر. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. ہے نا بہت پیارا شعر ہے. کتنی بھی تکلیف آ جائے محمد کے غلام شکوہ شکایت نہیں کرتے، اور اپنا دکھڑا دنیا والوں کو نہیں سناتے، صرف کس کو سناتے؟ اللہ کو. تو دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. آخری شعر دیکھیں بڑا پیارا ہے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. پورا مجمع زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور آخری شعر اپنے دماغوں میں بھی ریکارڈ کر لو، اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کر لو. آخری بڑا پیارا شعر. یہ لمحہ اگر حاضری کا موقع ملے پیارے نبی کے روضے پر تو شاعر کہتا ہے یہ لمحہ ہے کہ بس قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. یہ لمحہ ہے کہ بس قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. یہ لمحے زندگی میں باقی
بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ 1.5 گھنٹہ تم نے بیٹھ کر سنے، میں نے کھڑے رہ کر بولا۔ ایسا قوالی کے پیسے تم دیں گے نہیں، قوالی کے زیادہ لگتے۔ تو یہاں مسافر ہے، کل بہت چلیے قوالی میں، کہا پرسوں مدھیہ پردیش میں پڑھ دیا۔ دیکھو میں کہتا ہوں نا کہ قوال کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، اور اچھی باتیں ہر جگہ مل جاتی ہے، اور بری باتیں بھی، مسجد میں بھی بری باتیں مل جاتی ہیں، لوگ غیبتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھی باتیں بازاروں اور نہ جانے گناہوں کے اڈے سے بھی مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے، انسان کو کہہ رہا ہے، تو یہاں مسافر ہے۔ انور کیوں عبدالحمید؟ تو یہاں مسافر ہے، یہ سرائے فانی ہے، 4 روز کی مہمان تیری زندگانی ہے۔ تو یہاں مسافر ہے، یہ سرائے فانی ہے، 4 روز کی مہمان تیری زندگانی ہے۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے۔ دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا۔ دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا، کیا پائے گا؟ زور سے درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی۔ نہیں نہیں پانی نہیں، 2 گھنٹے نہیں پیئے۔ اس کا بھی اصول ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ بولے ہیں نا تو حلق پورا گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالے کہ پنچر ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ تو بیان کرنے والا اوریجنل جو روزانہ بیان کرتا ہے وہ آدھا گھنٹے تک پانی نہیں پیتا ہے، پہلے گاڑی کو ٹھنڈی ہونے دیتا ہے۔ تم نے یہ بھی پوچھ لیا آج۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔
مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ آج کا پروگرام بہت شاندار پروگرام رہا میرے مولا، چاروں طرف سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جوان بزرگ بوڑھے مائیں بہنیں عورتیں تیرے بندے تیری بندیاں سب یہاں پر موجود ہے میرے مولا، تو سب کی حاضری کو سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا۔ یہ اتنا بڑا مجمع 2-2.5 گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھا میرے مولا، تو سب کے بیٹھنے کو سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا۔ پروگرام کو سجانے میں کتنی محنتیں لگتی ہے تو جانتا ہے میرے مولا، جو کمیٹی اس پروگرام کو سجاتی ہے میرے مولا، وہ وقت بھی دیتی ہے، پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، علماء کو بڑی محنتوں سے منت سماجت کر کے ان کی تاریخیں لیتی ہے، ان کو بلاتی ہے میرے مولا۔ اس کمیٹی کو بھی اس پروگرام کو سجانے والوں کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما میرے مولا۔ جو باتیں آج یہاں پر کہی گئی میرے مولا، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ میرے مولا ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما مولا، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے حرام کمائی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما میرے مولا۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا میرے مولا، تو تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما مولا، تو تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما میرے مولا۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا۔ یہ بہت پیارا ملک ہے میرے مولا، یہ ہمارا بہت پیارا دیش ہے میرے مولا۔ اس دیش میں امن کی ہوائیں چلا دے، اس دیش میں شانتی کی، ایکتا کی، محبت کی، پیار کی ہوائیں چلا دے مولا۔ اس پیارے دیش سے نفرتوں کو ختم فرما، اس پیارے دیش سے دنگے فساد دھمال طوفان کو ختم فرما، اور اس پیارے دیش کی ہر طرح کے دنگے فساد اور نفرتوں سے حفاظت فرما میرے مولا۔ جو لوگ آپس میں ہندو مسلم کو لڑا رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، اور اگر ان کی قسمت میں سمجھ اور ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود ہلاک و برباد فرما مولا۔ اس پیارے دیش سے ظلم کو ختم فرما، اس پیارے دیش سے ظلم کو ختم فرما میرے مولا، ظالموں کو ختم فرما۔ جو لوگ اس پیارے دیش واسیوں پر ظلم کریں ایسے لوگوں کو اور ایسی حکومتوں کو بھی ختم فرما میرے مولا۔ اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما مولا، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، یتیم خانوں کی، اوقاف کی پراپرٹیوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جو لوگ اس حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں میرے مولا، ایسے تمام علماء کی قربانیوں کو قبول فرما اور ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما میرے مولا۔ جو علماء میدان میں ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولتے ہیں رب دو جہاں، تو ان کی خاص طور سے حفاظت فرما میرے مولا۔ میرے مولا ہم کو امن و امان والی، سکون والی، عزت والی زندگی نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والا کاروبار نصیب فرما میرے مولا۔ میرے مولا ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما، دین کو زندہ فرما، اسلام کی تعلیمات کو زندہ فرما میرے مولا۔ میرے مولا جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.